السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور ازواج اور اصحاب پر۔ سامعین، درود شریف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کرتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہے، شاید آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، اور اگر آپ نے یہ واقعہ سنا نہیں ہے تو اس کو دوبارہ سن کر اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ یہ اس صحابی کا واقعہ ہے جو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے تھے، اور ان کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر درود بھیجا کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر تم چاہو۔ عرض کیا گیا، کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، کیا آدھا حصہ خاص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، تہائی حصہ کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سارا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی کفالت اپنے ذمے لے لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سامعین، آپ نے یہ ایمان افروز واقعہ سنا کہ اس میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کتنا پسند فرماتے تھے درود شریف پڑھنے کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو نعمتیں دیں گے۔ ایک یہ نعمت کہ سب کاموں کی کفالت اللہ اپنے ذمے لے لے گا، اور دوسرا یہ کہ سب گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو سامعین، یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اپنے اوقات کو درود و سلام پڑھنے میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے گا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے صحابہ کے اندر کتنی محبت تھی درود شریف سے، درود شریف پڑھنے کے ساتھ ان کا کیسا لگاؤ تھا۔ تو ہمیں ایسے واقعات سننے چاہیے، ایسے واقعات کو شیئر کرنا چاہیے۔ جب ہم ایسے واقعات کو شیئر کریں گے تو اس سے ہمارے اندر درود و سلام کے ساتھ محبت بڑھے گی، اور ہمیں درود شریف زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک آپ درود شریف کے واقعات کو سنیں گے نہیں، درود شریف کے واقعات کو پڑھیں گے نہیں، یا اس کو پھیلائیں گے نہیں، تو اس وقت تک آپ کے اندر یہ شوق نہیں پیدا ہو سکتا۔ شوق پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے ایک کاؤنٹر ہونا چاہیے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اس کے اوپر کم از کم، اگر آپ درود شریف نہیں پڑھتے تو سب سے پہلے آپ 313 دفعہ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ 313 دفعہ کا جو عدد ہے اس میں بڑی برکات ہے، اور سب سے پہلے آپ 313 دفعہ پڑھنا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کی تعداد اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نصیب کرے گا۔ تو درود شریف کی نعمتیں اور اس کا سکون اللہ آپ کو نصیب کرے گا۔ آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی، آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، ہر بندہ آپ کی بات کو سنے گا، آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو درود السلام کی بہت زیادہ برکات ہے، کیونکہ انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اس کو گھیر لیتی ہیں، تو اس بندے کے کام جو ہے نا خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ اور درود السلام پڑھنے پر کیا ملتا ہے، آئے ہم آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرتے ہیں۔ امام مسلم، ابو داؤد روایت کرتے ہیں، یہ دونوں جو ہے الگ الگ بکس ہیں، امام مسلم اور ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح اور روایت میں آتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، 10 برائیاں دور کرے گا، اس کی 10 نیکیاں اللہ دے گا۔ تو سامعین، یہ درود شریف کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے کے اوپر برستی ہیں۔ جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو اس کی کوئی مشکل نہیں رہے گی، اور اس کا کوئی غم نہیں رہے گا، غم اس کا خوشی میں بدل جائے گا۔
اور اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ آئیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ درود شریف پڑھنے کی کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسان ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسانات کی شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ بن جائے، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو محمد مرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، نبی رحمت پر درود بھیجنے کا نفع حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے، گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ درود شریف پڑھنے کی کیا حکمتیں ہیں، کہ اس کا نفع پڑھنے والے کی طرف ہی لوٹتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس کا نفع پڑھنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ تو آئیں ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم آج سے اگر ہم درود شریف نہیں پڑھتے تو کم از کم 313 دفعہ پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کی تعداد کو دن بدن بڑھائیں گے۔ جب آپ کو سکون ملے گا درود شریف پڑھنے سے، اور آپ کے کام اپنے آنکھوں سے آپ بنتے ہوئے دیکھیں گے، تو آپ خود بخود درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، جب تک آپ درود شریف کے واقعات سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کے اندر شوق نہیں پیدا ہوگا۔ اسی کے لیے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو جوائن کریں۔ اس پر آپ کو درود شریف کی پوسٹیں اور درود شریف کے فضائل پر مختلف واقعات اس میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اس سے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا درود شریف پڑھنے کا، درود شریف لکھنے کا، درود شریف کو پھیلانے کا۔ اور اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ آپ جب کسی کو درود شریف کی دعوت دیں گے، 10 بندوں کو دعوت جائے گی تو 10 بندے جو درود شریف پڑھیں گے ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ وہ بندے آگے دعوت دیں گے، یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، تو یہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا، اس کا ثواب آتا رہے گا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کا نام اعمال کھلے گا، تو اس میں حج ہوگا، عمرے ہوں گے، اور کلمہ اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہوگا، اور درود شریف اور دیگر اعمال جو اس نے زندگی میں نہیں کیے ہوں گے زیادہ، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے۔ تو اس سے کہا جائے گا دیکھو تم نے تو عمل اتنا یہ والا نہیں کیا تھا، لیکن دنیا میں تم نے اس کی دعوت دی تھی، اس عمل کو پھیلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے، بندے کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتے، اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس سے کہا جائے گا دنیا میں تم نے جو محنت کی تھی، اس عمل کی دعوت دی تھی اور لوگوں کو لگایا تھا، وہ جتنے لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اس سب کا ثواب تمہارے اعمال میں لکھا جاتا رہا، تو آج تمہیں اس کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ سامعین، تو ہم بھی ارادہ کریں، ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کو پھیلائیں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ اللہم صلی